اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا کروڑہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کے لیے قبول فرمایا، اور اللہ رب العزت نے پھر سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کو امت کی ہدایت کے لیے قبول فرمایا کہ شب برات پہ جو بیانات کیے الحمدللہ 2-3 دنوں میں لوگوں نے سنا اور لاکھوں کی تعداد میں سنا۔ آج مجھے انتہائی مسرت ہوئی، خوشی ہوئی کہ جو اعمال میں نے بتائے بہت سے لوگوں نے الحمدللہ وہ اعمال جو ہے وہ کیے، اور زندگی میں پہلی بار انہوں نے شب برات کو شب برات سمجھ کر گزارا، یعنی عبادت کی رات سمجھ کے، نجات کی رات سمجھ کے گزارا، نہ کہ پٹاخے چلانے، عیش و عشرت یا غفلت کی رات سمجھ کے گزارا، جبکہ سابقہ زندگی کے اندر یا سابقہ جو راتیں ہیں وہ اسی طرح غفلت کے اندر گزر گئی تھیں۔ آج انہیں معلوم ہوا کہ یہ رات تو اتنی برکتوں والی، رحمت والی، سلامتی والی رات ہے، اور ہم کیا کرتے رہے۔ اور جب انہوں نے ان بیانات کو سنا اور اللہ رب العزت نے ہدایت کا نظام، رحمت کا نظام، کرم کا نظام چلایا، اور فقیر کی باتیں ان کو دل میں جو ہے وہ جا کر لگیں، دل میں اتریں، اور اللہ نے اعمال کی توفیق دی۔ جب اعمال والی رات گزاری تو جو نورانیت اور طمانینت ان کو ملی، اب الحمدللہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ حضرت صاحب ہمیں تو معلوم ہی اب ہوا ہے کہ شب برات کیا ہے، اور شب برات میں اعمال جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں جو اعمال کی توفیق دی ہے تو الحمدللہ اس سے ہمیں بہت نفع ہوا ہے۔ اور بہت سے لوگ الحمدللہ کہ جنہوں نے صلاۃ الخیر کا بھی اہتمام کیا، حالانکہ صلاۃ الخیر جو ہے وہ بہت بڑی نماز ہے، 100 نفل ہیں وہ، تو الحمدللہ بہت سے لوگوں نے صلاۃ الخیر کا بھی اہتمام کیا، یعنی وہ نماز پڑھی۔ تو اللہ جو زندگی ہے وہ محض بیانات کرنے سے، کتابیں پڑھنے سے، یا اچھے اچھے فکرے، اچھی اچھی باتیں کرنے سے نہیں بن جاتی، اچھے اچھے اعمال کرنے سے بنتی ہے۔ اچھے اچھے اعمال جو ہے یا اچھی اچھی جو باتیں ہیں وہ بسا اوقات دیواروں کے اوپر بھی لکھی ہوتی ہیں، اور کتابوں میں تو لکھی ہی ہوتی ہیں۔ تو کتابوں میں لکھے جانے سے کتابیں خوبصورت نہیں ہو جاتی، دیواروں پہ لکھے جانے سے دیواریں خوبصورت نہیں ہو جاتی، لیکن اگر یہی خوبصورت باتیں انسان کے اندر آ جائیں تو انسان خوبصورت بن جاتا ہے، انسان کا کردار خوبصورت ہو جاتا ہے۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل ہے درود پاک کا۔ تو الحمدللہ 13، 14، 15 جو شعبان کی راتیں ہیں، ان میں لوگوں نے کثرت کے ساتھ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پڑھا۔ پھر شعبان کے اندر جتنے بھی بیانات میں نے کیے ہیں، اس سے پہلے رجب میں جتنے بیانات کیے ہیں، ہر بیان کے اندر میں اس بات کے اوپر زور دے رہا ہوں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ تو شعبان یعنی ماہ شعبان جو ہے یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ ہے، اس مہینے کی خاص نسبت ہے۔ تو اس نسبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت والی، اتباع والی زندگی جو وہ گزاریں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والی زندگی گزاریں۔ اب غلامی والی زندگی کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم عاشق رسول ہوں، ہمارے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار ہو، تبھی ہم غلام بننا پسند کریں گے۔ تو عاشق رسول ہونے کے لیے کیا ہے کہ ذکر رسول ہونا۔ تو غلام رسول کے لیے شرط کیا ہے؟ پہلی کہ ذکر رسول ہونا۔ جب تک ذکر رسول نہیں ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھنے کی عادت نہیں ہوگی، تو محبت پیدا نہیں ہوگی، یعنی ہم عاشق رسول نہیں بن سکتے۔ تو جو عاشق رسول نہیں ہے وہ غلام الرسول نہیں ہے، اور جو غلام الرسول نہیں ہے وہ اللہ کے در کا فقیر نہیں ہے، اور جو اللہ کے در کا فقیر ہے وہ غلام الرسول ہے، جو غلام الرسول ہے وہ عاشق رسول ہے، جو عاشق رسول ہے وہ پھر دن رات اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھنے والا ہے، یعنی ذاکر ہے وہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی کیا شان ہے، یعنی ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی کچھ دیر پہلے جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے آ کر یہ بشارت دی کہ اللہ کے محبوب رب فرماتا ہے کہ جس نے آپ کے اوپر ایک بار درود پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب فرماتا ہے میں اور میرے فرشتے اس کے اوپر 10 بار درود پڑھیں گے، اور جس نے آپ کے اوپر ایک بار سلام
جو ہے وہ بھیجا یا ایک بار سلام پڑھا تو اللہ اس کے اوپر 10 بار سلام جو ہے وہ نازل فرمائے گا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ راضی ہیں؟ تو میں نے سجدہ شکر ادا کیا کہ یا اللہ میں تیری اس عطا کے اوپر راضی ہوں، اس کرم کے اوپر میں راضی ہوں۔ تو اللہ جس نے ایک بار کملی والے پہ درود پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ 10 بار اس کے اوپر درود بھیجتا ہے۔ اور اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے کہ اللہ اس کے اوپر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے، اللہ اس کو 10 بار جو ہے نگاہ رحمت سے دیکھتا ہے۔ تو حسن بصری، شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی بندے کو ایک بار رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ اس کی 70 حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ میرا خیال نقطہ سمجھ نہیں آیا، میں تیزی کے ساتھ بول گیا ہوں۔ جب ہم نے ایک بار درود پاک پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، محض اتنا بھی پڑھا یا اتنا پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم یا اتنا پڑھا صلی اللہ علی محمد، اب اس سے چھوٹا درود پاک تو کوئی بھی نہیں ہے، ہم نے ایک بار درود پاک پڑھا تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ اللہ کے درود پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ رحمت نازل کرنا۔ تو اللہ 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ اس بات کی طرف حسن بصری رحمۃ اللہ اشارہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ ایک بار رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ 70 حاجتیں پوری کر دیتا ہے۔ تو جو ایک بار کہے گا اللہم صلی علی محمد، اس کو تو اللہ 10 بار رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا، تو اس کی کوئی حاجت رہ جائے گی؟ اس کی کوئی حاجت رہ جائے گی؟ اب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں غم گھیر لیں میرے پہ درود پڑھو۔ اب سمجھ آ رہی بات؟ حسن بصری رحمۃ اللہ کا قول اب اپنے سامنے رکھنا ہے تو پھر مختلف احادیث کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں، آپ کو سمجھ آتی جائے گی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب غم تجھے گھیر لیں، غم حد سے بڑھ جائیں تو میرے پہ درود پڑھو۔ جب بیماریاں تیرا پیچھا نہ چھوڑیں، بیماریاں حد سے بڑھ جائیں تو میرے پہ درود پڑھو۔ جب قرض میں تو جکڑا جائے، نکلنے کا کوئی رستہ نظر نہ آئے تو مجھ پہ درود پڑھو۔ جب حالات ایسے ہو جائیں کہ کسی طرف کوئی بھی عافیت نظر نہیں آ رہی، تو پکڑا گیا ہے، جکڑا گیا ہے، تو میرے پہ درود پڑھو۔ تو اللہ والو یہی بات میں کہتا ہوں کہ جہاں کوئی ورد وظیفہ نہیں چلتا وہاں اسم محمد چلتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام چلتا ہے۔ یہی بات شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمائی ہے کہ رب جب ایک بار کسی کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ اس کی 70 حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ تو اللہ درود پاک پڑھنے والے کو 10 بار رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور آپ اپنی تمام حاجات کو، پریشانیاں، تکلیفیں، جو بھی جن کا آپ کو سامنا ہے، دنیا کی آخرت کی جو بھی آپ کی تمنائیں، حاجات ہیں، ان کو ذہن میں رکھ کے آپ جب درود پاک پڑھیں گے تو اللہ والو ذہن میں رکھنا آپ کا کام ہے، پوری کرنا اللہ کا کام ہے۔ بس درود پڑھتے جاؤ، اللہ پار لگاتا جائے گا، کسی وظیفے کی، کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اگلا انعام، ایک تو دنیا کے یہ انعامات ملیں گے، آخرت میں کیا ملے گا، تاکہ مضمون مکمل ہو جائے، تصویر کے دونوں رخ آپ کے سامنے ہوں۔ پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے جو من گھڑت وظائف ہیں ان کی طرف جانا ہے یا اس وظیفے کی طرف جانا ہے جو وظیفہ رب خود کرتا ہے، اس کے فرشتے کرتے ہیں، تمام ایمان والے کرتے ہیں۔ ادھر آنا ہے یا ڈبا پیروں کے در پہ جانا ہے، یہ مرضی آپ کی چلنی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ جانے اور آپ کے مقدر جانے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا تو میں نے ایک نہر دیکھی پانی کی، اس نہر کا پانی کستوری سے زیادہ خوشبودار، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ توجہ رکھیے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ معراج پہ جب میں نے جنت کا نظارہ کیا، مشاہدہ کیا، تو میں نے ایک نہر دیکھی، اس نہر کا جو پانی ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ تو میں نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل یہ نہر کس کی ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ نہر اس کی ہے جو آپ پہ درود پڑے گا، جو کثرت سے آپ پہ درود پڑے گا۔ تو اللہ والو اس نہر کی اگر مالک بننا چاہتے ہو تو کملی والے پہ درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، دن رات درود پڑھو، درود پڑھتے جاؤ گے، مسائل آپ کے حل ہوتے جائیں گے۔ اگلی اور آخری بات، ابھی میں نے حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پڑھی کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا مہینہ ہے اور رمضان مبارک میری امت کا مہینہ ہے. تو یہ مہینہ کس کا چل رہا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت محبت ہے اپنی امت سے. تو اس مہینے کے اندر جس درود پاک کی کثرت کریں آپ، وہ درود صدقہ کی. ایک تو صدقہ خیرات کا متبادل بھی وہ ہوتا جائے گا، اور دوسرا اس میں یہ کہ آپ کا بھی بھلا ہوتا جائے گا اور حضور کی امت کا بھی بھلا ہوتا جائے گا. آپ کی بخشش ہوتی جائے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بخشش بھی ہوتی جائے گی. تو یوں آپ رب کی رحمت کو ہر طرف سے گھیرا ڈالنے کی کوشش کریں گے، ہر طرف سے سمیٹنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ رحمتوں والا مہینہ ہے. اتنی رحمت والا مہینہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب عام دنوں کے اندر کوئی نیکی کی جاتی ہے تو اس کا بدل یا اس کا اجر جو ہے وہ کیا دیا جاتا ہے؟ 10 نیکیاں. یعنی کوئی آپ نے اچھا کام کیا تو اس کی 10 نیکیاں ملیں گی. مثال کے طور پہ کہ آپ نے قرآن کی تلاوت کی اور آپ نے کیا کہا؟ الف لام میم. تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ الف لام میم یہ 3 حروف ہیں اور ہر حرف کے اوپر 10 نیکی ہیں. اور آپ نے پڑھا الف لام میم غیر شبان کے اندر، غیر رجب کے اندر، غیر رمضان کے اندر، یعنی ان 3 مہینوں سے ہٹ کے بقیہ جو 9 مہینے ہیں ان میں آپ نے پڑھا الف لام میم. تو آپ کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ ہر حرف کے اوپر 10. جب یہی الف لام میم آپ نے پڑھا ماہ رجب کے اندر، کس کے اندر؟ رجب کے اندر، تو الف کہنے پہ 70 نیکیاں، لام کہنے پہ 70 نیکیاں اور میم کہنے پہ 70 نیکیاں. یعنی غیر رجب کے اندر کیا تھی؟ 10 نیکیاں تھی، رجب میں کتنی ہو گئیں؟ 70. اور یہی الف لام میم آپ پڑھیں گے ماہ شعبان کے اندر تو ہر حرف کے اوپر 700 نیکیاں ملیں گی. اس لیے اللہ علیہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس مہینے کو قیمتی بناؤ. پھر یہی الف لام میم آپ نے ماہ رمضان کے اندر پڑھا تو ہر حرف کے اوپر 1000 نیکی ملے گی. تو جب ہماری عادت رجب میں پڑھنے کی نہ بنی تو ہم نے شعبان میں کیا پڑھنا ہے؟ تو اللہ نہ کرے کسی نے شعبان میں بھی یہ بیان سنا تو اس کو توفیق نہیں ملی تو رمضان میں کیا نفع اٹھائے گا. اس لیے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رجب میں درخت جو ہے وہ پھوٹتا ہے، یعنی اس کے پتے نکلتے ہیں. ماہ شعبان میں پھلتا ہے، یعنی پھیلتا ہے، پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں. اور رمضان مبارک میں پھر پھل لگتا ہے. پھوٹتا ہے، پھلتا ہے اور پھل لگتا ہے. یہ 3 درجے ہیں. اگر پھوٹے گا نہیں تو پھلے گا کیسے؟ اگر پھلا ہی نہیں، اس کا حجم ہی نہیں بنا، پتے ہی نہیں لگے تو پھل کہاں سے لگ جائے گا؟ یہ تینوں مہینے آپس میں اس لیے جڑے ہوئے ہیں کہ اگر بادل بنے گا نہیں، گرجے گا نہیں، برسے گا نہیں تو مٹی سراب کیسے ہوگی، زمین سراب کیسے ہوگی، ہل کیسے چلے گا؟ جس نے پھر ہل نہیں چلایا وہ بیج کیسے بوئے گا؟ اور اگر جس نے بیج نہیں بویا وہ کاشت کیا کرے گا، وہ فصل کیا اٹھائے گا؟ تو یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اسی طرح رجب، شعبان اور رمضان یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اب رجب تو گزر گیا، اچھا یا برا جیسا بھی تھا، غفلت میں رہ کے یا باخدا رہ کے جیسے بھی ہے وہ تو گیا گزر. اب جو شعبان کے اللہ والو بقیہ دن رہ گئے ہیں ان کو قیمتی بناؤ کہ ایک ایک نیکی کے اوپر 700 نیکیاں ملیں گی. ایک ایک عمل کے اوپر اجر جو ہے اللہ بڑھا کے 700 کر دیتا ہے. یعنی جس طرح میں نے مثال دی کہ اگر آپ الف لام میم عام دنوں میں پڑھیں گے تو 10 نیکیاں ہیں، ماہ شعبان میں پڑھیں گے تو آپ کو 700 نیکیاں الف کہنے پہ، لام کہنے پہ اور میم کہنے پہ. اور یہی عادت اللہ بنائے رکھے، رمضان میں جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ایک ایک حرف کے اوپر 1000 نیکی ملے گی. اب ذرا بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ درود صدقہ پڑھیں گے اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ٹھیک ہے، جب یہ والا درود پاک پڑھیں گے تو اللہ بولے اس کے حروف نکالو. کتنے حروف ہیں؟ کتنی کروڑوں نیکیاں ایک بار پڑھنے پہ مل جائیں گی. نیکیوں کو ایک طرف کر دو، اجر و ثواب کو ایک طرف کر دو. اللہ بولو اللہ کی رضا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ کتنی آئے گی، اللہ کی رحمت کتنی نازل ہوگی کہ ایک بندہ عاجز ہو کے، کمزور ہو کے، جو معاف نہیں کر سکتا وہ معافی دلوانے کے لیے بے تاب ہے. تو میں رحمان ہو کے جو معاف کر سکتا ہوں، رحیم ہو کے جو بخش سکتا ہوں، تو میں اگر رحمان ہو کے نہ بخشوں، رحیم ہو کے نہ بخشوں تو مجھے رحمان کون کہے گا اور مجھے رحیم کون کہے گا؟ تو اللہ بولو رب پھر کیا ہے، اس کی رحمت جوش میں آتی ہے. بندے جو تیرے
حصے کا کام تھا تو نے کر دیا، جا پھر جو میرے حصے کا کام تھا میں نے بھی کر دیا۔ تو اللہ جس کے لیے بخشش مانگو گے، اپنے والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، شیخ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے، خود بھی اپنی بخشش مانگو اور اپنے پیاروں کو بھی بخشواتے جاؤ۔ یہ 1.5 مہینہ آج کم و بیش باقی ہے، رحمت کا، سلامتی کا، برکت کا، جو کہ بہت ہی زیادہ ہے، تو اس کو قیمتی بنائیں۔ رجب کے اندر سلامتی، رحمت، برکت بڑھتی ہے، شعبان میں پھر اور بڑھتی ہے، یعنی 700 گنا تک چلی جاتی ہے، پھر رمضان میں تو پھر اخیر ہو جاتی ہے۔ اور اب کیا فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے، بس تسی وچوں سارے نکل جاؤ، میں جانوں تو رکھنے والا جانے، اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ یعنی اس کا اتنا اجر ہے کہ اللہ کے فرمانے کا کیا مطلب ہے کہ یہ الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا، نہ انسان کی عقل میں آ سکتا ہے۔ روزہ کا اجر جو ہے وہ میں خود دوں گا، لیکن وہ روزہ تو تب روزہ بنے گا نا کہ جب ہم نے تیاری کی ہوگی، پہلے کچھ رجب میں اور کچھ شعبان میں۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جیسے اب رجب گزر گیا وہ تو 100 گزر گیا، جیسے 15 شعبان گزر گیا، یعنی 15 دن گزر گئے، 100 گزر گئے، آگے جو 14-15 دن رہتے ہیں تو اللہ والوں ان کو قیمتی بناؤ۔ دن رات کملی والے پہ درود صدقہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ وہ تمام حضرات جن کو یہ پڑھنا آتا ہے، 2-3 دفعہ میں نے دہرا دیا ہے، اگر تو سمجھ آ گیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آیا تو نیٹ پہ آپ لکھیں گے درود صدقہ، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، 2-4 مرتبہ اس کو دیکھ کے ایک تسبیح پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو شام تک ازبر ہو جائے گا، یاد ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا۔ تو اس درود پاک کو کم از کم 313 بار روزانہ پڑھیں، کم از کم۔ اور دوسری ترتیب کیا بنا لیں کہ 313 بار دن میں اور 313 بار شام میں، 2 ترتیب ہو گئی۔ تیسری ترتیب یہ بن سکتی ہے کہ 500 مرتبہ صبح، 500 مرتبہ شام کو، اور چوتھی ترتیب یہ بن سکتی ہے کہ 1000 دن میں اور 1000 رات میں۔ تو یہ 4-5 ترتیب جو ہے وہ میں نے بنا دی ہیں۔ اس کے بعد وہ اشاق، ان کے لیے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جو ماشاءاللہ دن رات درود پاک پڑھنے والے ہیں، وہ اپنی فرصت، اپنی آسانی، جتنا اللہ نے ان کو وقت دیا ہوا ہے اس کے مطابق کوئی ترتیب بنا لیں کہ میں نے 2000 روزانہ پڑھنا ہے، 2500 روزانہ پڑھنا ہے، جیسے بھی۔ عوام کے لیے میں نے 2-3-4 جو ترتیبیں ہیں وہ بنا دی ہیں کہ آپ کم از کم 313، کیونکہ جو 313 بار درود پاک پڑھا جاتا ہے، علماء مشائخ فرماتے ہیں کہ وہ درود کثیر پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ اگر آپ 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، یعنی درود صدقہ روزانہ پڑھیں گے، تو آپ کا نام کس میں لکھا جائے گا؟ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہے اس کو کیا انعام ملے گا؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے درود پاک کثرت سے پڑھا ہوگا وہ اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں کثرت سے میرے پہ درود پاک پڑھے گا، جب جنت میں داخل ہو رہا گا اس کا کندھا میرے کندھے سے چھو جائے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں کثرت سے میرے پہ درود و سلام بھیجے گا، یہ پڑھے گا، تو میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ تو یہ 3 احادیث کے میں نے مفہوم بیان کیے ہیں۔ اگر یہ تینوں انعامات چاہتے ہیں تو درود پاک کثرت سے پڑھیں، اور درود پاک کی کثرت کیا ہے؟ کم از کم 313۔ 313 سے میں نے کیا کہا؟ دوسری ترتیب کیا ہے؟ 313 صبح، 313 شام کو، 2 ہو گئی۔ دوسری ترتیب میں نے تیسری کیا بتائی ہے؟ 500 صبح، 500 رات کو، اور چوتھی کیا بتائی ہے؟ 1000 صبح اور 1000 رات کو۔ اور آگے اس سے کیا ہے؟ جو مزید اس سے پڑھنے والے ہیں وہ اپنے حساب سے، اپنی فرصت کے حساب سے 2000 4000 جتنا انہوں نے پڑھنا ہوتا روزانہ پڑھ سکتے ہیں، اتنا پڑھیں۔ اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ ان حضرات کو جو زیادہ پڑھتے ہیں درود پاک، وہ درود پاک پڑھتے ہوئے تعداد کی جو کثرت ہے اس پہ توجہ تو رکھتے ہیں، وہ رکھیں، لیکن کثرت پہ توجہ رکھتے رکھتے یہ نہ ہو کہ توجہ کم ہو جائے، صرف گننے کے اوپر زور ہو۔ تو جتنا آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، یوں درود پاک پڑھیں گے کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے جلوہ افروز ہیں، تشریف فرما ہے، وہ سماعت فرما رہے ہیں اور میں سنا رہا ہوں یا میں سنا رہی ہوں، تو اس کا جو نفع ہوگا وہ بس منگا گرانے کا وہ نفع نہیں ہوگا۔ ثواب تو مل جائے گا لیکن روحانی نفع نہیں ہوگا۔ تو ہم آپ کو ثواب کے لیے بھی تیار کرتے ہیں، تو اصل ہمارا مقصود کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر روحانیت کو پیدا کرنا، روحانیت کو اجاگر کرنا۔ کیوں؟ جب آپ کے اندر روحانیت پیدا ہوگی تو کیا اس کا نفع کیا ہوگا کہ وہ آپ اپنے لیے بھی باعث نفع ہوں گے اور مخلوق خدا کے لیے بھی باعث
نفع ہوں گے، یعنی آپ کی روحانیت سے جو ہے آپ کی ذات کو بھی نفع ہوگا اور آپ کے گھر بار کو، معاشرے کو بھی نفع ہوگا۔ اس لیے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب درود پاک پڑھیں اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیں، باتیں کرتے نہ پڑھیں۔ تنہائی میں بیٹھیں گے تو کسی دن تو ہوگا کہ کملی والے کے ساتھ رابطہ ہو جائے گا، تو اللہ والو ایک پل کے لیے بھی رابطہ ہو گیا تو اللہ نسلوں کو سنوار دے گا۔ اس لیے وہ تمام حضرات جو درود پاک پڑھتے ہیں وہ انفرادی طور پہ جو پڑھ رہے ہیں وہ پڑھیں، لیکن جو اجتماعی عمل ہے ہمارا شافیہ سوشل میڈیا کا 100 ارب کا 1 خرب کا، اس پہ شامل ہو جائیں تاکہ جو لاکھوں لوگ دنیا بھر سے درود پاک پڑھ رہے ہیں ان کی دعائیں بھی ہمارے شامل حال ہو جائے۔ وہ تمام حضرات جو اجتماعی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ قمری چینل پہ جائیں، اجتماعی عمل کے جو بیانات ہیں ان کو سنیں، سننے کے بعد ارادہ کر لیں جتنی ان کو آسانی ہے، 1,00,000 بار، 2 لاکھ، 5، 10، 15، 1.25 کروڑ، جتنا انہوں نے پڑھنا ہے۔ تو جو ہمارے آفیشیل نمبر ہیں واٹس ایپ کے، اس کے اوپر اپنا نام، تعداد، شہر، بس یہ 3 چیزیں لکھنی ہیں اور کسی کی میں ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنا بتا دیں آپ کا نام کیا ہے، کتنا پڑھیں گے اور کس شہر سے آپ ہیں، خلاص۔ اور اگر نمبر واٹس ایپ کی سہولت آپ کو نہیں ہے تو آپ تلاش چینل کی کمیونٹی پہ چلے جائیں، وہاں جا کے کمیونٹی میں آپ کامنٹ کر دیں، پیسٹ کر دیں نام، شہر اور تعداد۔ اور اگر آپ نے کامنٹ کر دیا تو واٹس ایپ نہیں کرنا، واٹس ایپ کر دیا تو آپ نے کامنٹ نہیں کرنا، یوں پھر ہمارے ریکارڈ کے اندر ڈبل آ جائے گا۔ اس سے آپ نے گریز کرنا ہے، اجتناب کرنا ہے۔ اللہ سونا آپ کی محنت کو، کوشش کو، محبت کو قبول و منظور فرمائے۔ اور ہم جو امت کو درود پاک اور استغفار کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ سونا ہماری بھی اس قربانی کو جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے۔ دیے سے دیا جلاتے جائیں، ہم آپ کو درود پاک پڑھنے کے لیے ترغیب دیتے ہیں تو آپ لوگوں کو ترغیب دیں، اپنے حالات لوگوں کو سنائیں کہ ہمیں درود پاک پڑھنے سے کیا ملا ہے۔ اگلی اور آخری بات، وہ تمام حضرات جو کملی چینل سے جڑے ہوئے ہیں، خانقاہ سے جڑے ہیں، جس طرح آپ حضرات یہاں تشریف لے کر آتے ہیں، آپ تمام حضرات کو میں یہ عرض کروں گا کہ جب سے آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں آپ کو درود پاک سے کیا نفع ہوا ہے، آپ تک درود پاک سے کیا ملا ہے، تو وہ آپ مکمل تفصیل کے ساتھ اپنے نام اور اپنے شہر کا نام یعنی پتے کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ واٹس ایپ کریں یا تلاش چینل کی کمیونٹی پہ آ کے پیش کریں، تاکہ جس طرح درد چینل پہ ہم ویلاگ کرتے ہیں ایسے ہی ہم درود پاک پڑھنے والوں کے لیے بھی ویلاگ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ آپ کی تحریر کسی کے لیے ترغیب جو ہے وہ ثابت ہو، تاکہ امت کو شعور آئے، امت کے اندر شوق پیدا ہو کہ یہ ان مصیبتوں کے اندر تھا، اس نے شافی کے کہنے پہ درود پاک پڑھنا شروع کیا تو اس کے مسئلے حل ہو گئے تو میرے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے جو نفع آپ کو درود پاک سے دیے ہیں وہ دل کھول کے جو بھی آپ کو نفع ہوا ہے اس کو مکمل تفصیل کے ساتھ اپنا نام، پتہ، کب سے پڑھ رہے، کتنی تعداد میں پڑھا، کیا کیا پریشانیاں تھی، پھر اس سے پہلے آپ نے کون کون سے وظائف کیے، کہاں کہاں آپ بھٹکتے رہے، کیا کیا دکھ آپ نے دیکھے، وہ سارا آپ نے لکھنا ہے۔ پھر ہم جو ہے درود پاک کی طرف کیسے آئے، یعنی یہ زندگی میں موڑ کیسے آیا، یہ بھی آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے لکھنا ہے کہ جب پھر میں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا تو پھر مجھے یہ نفع ہوا، تو یوں یہ آپ کا سارا جو مضمون ہے مکمل ہو جائے گا، اور جس طرح آپ لکھیں گے اسی طرح انشاءاللہ ہم اس کو بھی لاپ کا حصہ بنا دیں گے۔ تو جس اخلاص، محبت، پیار اور جذبے کے ساتھ آپ لکھیں گے، دعوت و تبلیغ کی نیت کر کے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ہدایت مل جائے، جو لوگ مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں کوئی رستہ مل جائے، جب آپ کا یہ جذبہ، شوق ہوگا تو انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کی ہدایت کی ذریعہ بنے گی آپ کی تحریر۔ تو اس لیے تمام حضرات جو شافیہ سوشل میڈیا سے جڑے ہیں، خانقاہ سے یہاں جڑے ہوئے ہیں، جن کو درود پاک سے اب تک نفع ہوا ہے تو بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ ہمیں وہ تحریر لکھ کر بیچتے رہے، ہم اپنے ویلاگ کا حصہ بناتے رہیں گے۔ اللہ آپ کی ہماری اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔